اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، یہ 4 دن قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے معزز علماء ہماری تعلیم کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں اور قرآن کریم ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے، اللہ تعالی ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم بڑے شکر گزار ہیں اپنے علماء کے، وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں۔ ہم اجمی ہیں، ہماری مادری زبان، ہم میں سے اکثریت کی مادری زبان عربی نہیں ہے، تو قرآن کریم کے معنی کو سمجھنا، عربی سے منتقل کرنا، یہ کام ہمارے معزز علماء جس طرح کر رہے ہیں، بحسن خوبی، اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جزا دے۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیات ہیں وہ سورہ آل عمران کی آیات 16 اور 17 ہیں۔ ان آیات پہ ہم بات کروائیں گے اپنے عہد کے ایک جید عالم سے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان کر رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، پہلا کام کہ ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ انہیں اپنی عبادتوں پہ گھمنڈ نہیں ہوتا، ایمان لانے کے بعد بھی احکام الہی کی تابعداری، فرما برداری کے باوجود بھی یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اے اللہ تو آتش دوزخ سے بچا لے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی صفات بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہیں؟ یہ صابرین ہیں، یہ صادقین ہیں، یہ قانتین ہیں، یہ منفقین ہیں اور یہ مستغفرین بالاسحار ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ صبر کرتے ہیں، یہ راست باز ہیں، یہ اللہ کے فرما بردار ہیں، یہ فیاض ہیں اور یہ کیا ہیں؟ یہ رات کے آخری پہر اللہ سے استغفار کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ہیں مومنین کی صفات۔ بات کروائیں گے، بہت ساری چیزیں نکل کر آئیں گی سامنے۔ یہ صفات حاصل کیسے ہوتی ہیں؟ میں سوچ رہا تھا کہ یہ مستغفرین بالاسحار، یہ راتوں کو اٹھتے ہیں، رات کے آخری پہر، یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ جب اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے اور منادی کرتا ہے کہ ہے کون جو دعا کرے مجھ سے، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے۔ کیا ہمارے معاشروں میں یہ نہیں ہو رہا کہ ہم رات میں بہت دیر تک جاگتے ہیں اور جب مانگنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت سوتے رہتے ہیں؟ اللہ کیا فرما رہا ہے اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہ رہا ہے، یہ بتائیں گے ہمیں محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب کا کیا تعارف کرواؤں؟ ہمارے ملک کا بہت اہم نام۔ میں تو اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ مفسر قرآن ڈاکٹر صاحب جو تفسیر قرآن بیان کرتے ہیں اور قرآن کریم کو قرآن کریم کے ذریعے سمجھاتے ہیں، یہ آپ ہی کا حصہ، آپ ہی کا خاصہ۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہوں اور ہم نے ڈاکٹر صاحب سے نہ سیکھا ہو۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ آل عمران اور آیات 16 اور 17، 2 آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا
عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار ہیں، فیاض ہیں اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں اور سیکھیں ڈاکٹر صاحب سے، اس سے قبل کل کے پوچھا گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی آخری وحی کہاں نازل ہوئی؟ درست جواب میدان عرفات میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ فرعون کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ نساء میں یا سورہ اعراف میں یا سورہ فرقان میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا فرما رہا ہے؟ کیا مومنین کی صفات بیان کر رہا ہے؟ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق صاحب، آج الحمدللہ جن آیات کا انتخاب آپ نے فرمایا ہے اور تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ قابل عمل اور رہنما آیات ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا ہوں، اللہ سے التجا کر رہا ہوں کہ اللہ اپنے کرم اور فضل سے ہمیں ان صفات کو اپنانے کی مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر، چھوٹوں اور بڑوں کو، خواتین اور مردوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جو آیات آپ نے پڑھی ہیں، ان سے پہلے کی 2 آیات کو اگر ہم ساتھ ملا لیں اور ان کا اختصار کے ساتھ ذکر کر دیں تو یہ ان آیات کے سمجھنے میں ہمارے لیے بڑی آسانی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، کہ دیکھیے سارے جو انسان ہیں ان کے لیے ہم نے کچھ چیزوں کو خوشنما بنا دیا ہے۔ صالح خواتین ہیں، اولاد ہے، سونے اور چاندی کے خزانے ہیں، اور نشان زدہ گھوڑے ہیں، اور مویشی ہیں، اور کھیتی باڑی، یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہم نے لوگوں کے لیے بڑا محبوب بنا دیا ہے، پسندیدہ بنا دیا ہے۔ لیکن ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سارے انسان جس محنت میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی تمام صلاحیتیں جن میں کھپا رہے ہیں اور ان کو اپنا مقصد حیات ٹھہرا کے انہی کے لیے رات دن کی سٹرگل ان کی ہو رہی ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ دنیا کی زندگی کا سامان وہ حاصل نہ کریں، لیکن اسے مقصد حیات ہی نہ سمجھ لیں، اس لیے کہ واللہ عنده حسن المآب، عمدہ جو انجام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں قُلْ أَوْنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ،
میں تمہیں ان جو 6 جو عظیم نعمتیں جن کا ذکر ہوا ہے ان سے بہت بہتر ایسی نعمتیں جن پر زوال نہیں ہے. جو دنیاوی نعمتیں ہیں ان یقیناً زوال ہے. یا تو نعمتیں چلی جاتی ہیں یا صاحب نعمت تو یقیناً چلا جاتا ہے کسی نہ کسی وقت نعمتوں کو یہیں چھوڑ کر. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، میں تمہیں ان 6 جو نعمتیں شمار کی ہیں ان سے بہت بہتر ایسی نعمتیں نہ بتا دوں کہ جن پر زوال نہیں ہے، جو ابدی ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں. لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ. ایک تو ہمیشہ رہنے والی جنتیں اور باغات، اور دوسرے صالح پاکیزہ خواتین اور جوڑے، اور سب سے بڑی نعمت وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، سبحان اللہ، اللہ کی خوشنودی اور رضا کا حاصل ہو جانا. سبحان اللہ. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر خوب نگاہ ہے، خوب اچھی طرح سے ان کو دیکھ رہا ہے. العباد کون ہیں؟ یہ ہیں الذین یقولون، جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی ذات عالی پر اور آپ کی تعلیمات پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں ہم ان پر ایمان لائے. انیک صاحب متقین کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے، اور متقی ہے ہی وہ جو صاحب ایمان ہو. سبحان اللہ. دیکھیے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء اللہ کون ہیں؟ جو صاحبان ایمان ہیں، اور صاحبان ایمان کے ساتھ تقوی کی زینت سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو سجا رکھا ہے. تو یہاں فرمایا کہ اننا آمنا، اے پروردگار ہم ایمان لائے. اس لیے یہ بات کہی گئی کہ نجات کی بنیاد ایمان ہے. انیک صاحب فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جو نیک اعمال بجا لاتا ہے بشرطے کہ وہ مومن ہو. یہ جو وَهُوَ مُؤْمِنٌ جملہ ہے عربی گرامر کے لحاظ سے حالیہ جملہ ہے. اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اعمال صالحہ بجا لاتا ہے، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اس کے اعمال کی اور اس کی کوششوں کی ہم ناقدری نہیں کرتے، بلکہ وہ ایک کرتا ہے ہم اس کو 10 گنا دے دیتے ہیں. وہ ایک خرچ کرتا ہے ہم اس کو 100 گنا دے دیتے ہیں. وہ ایک کھجور دیتا ہے، اخلاص کی برکت سے ہم اس کو احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں. تو پہلی شرط، تو پہلی بات جو انہوں نے اقرار کیا، جو صاحبان جو متقی اور یہ صفات والے لوگ ہیں، انہوں نے کیا کہا کہ ہم ایمان لائے. چونکہ اللہ قرآن کریم میں یہ بار بار سمجھا رہے ہیں کہ ایمان وہ پہلی چیز ہے، نور ہے، کہ جس کی برکت سے سب کچھ حاصل ہوتا ہے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. جو صاحبان ایمان ہیں ان کی سعی کل قیامت کے دن مشکور ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر اجر ہوگا، صلہ ہوگا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ. جو نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو. انیک صاحب یہ ایمان بنیادی شرط ہے. اس حال میں کہ وہ مومن ہو یہ لوگ جنت میں جائیں گے. تو یہ صاحبان ایمان کیا کہتے ہیں؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، اے پروردگار ہم یقیناً ایمان لائے. وہ بنیادی بات جو تیرے ہاں قبولیت کا شرف حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، ہم اس کا اقرار کر چکے ہیں. ہم زبان سے اس کی اقرار کر رہے ہیں زبان کا، اور دل سے اس کی تصدیق کر رہے ہیں. تصدیق بالقلب، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اقرار لسانی بھی ہے اور تصدیق قلبی بھی ہے. پھر ایمان کے اعتراف کے بعد وہ یہ کہتے ہیں فاغفر لنا ذنوبنا، اے پروردگار تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ اکبر. معلوم یہ ہوا
کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بجا لانے والے بھی باوجود اس کے کہ وہ اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے یہ اظہار کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تو ہماری بخشش فرما۔ استغفار ضروری نہیں ہے کہ گناہوں کا میل ہو پھر ہی استغفار کی جائے۔ انیک صاحب، استغفار تو ایک غسل ہے ایسا کہ جو پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنے کے لیے اور راحت اور فرت حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسی لیے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بارے میں آپ خود فرما رہے ہیں کہ میں 70 گناہ یا ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ دن میں استغفار کرتا ہوں، حالانکہ وہ تو بخشے بخشائے ہیں۔ لیکن یہ جو صاحبان ایمان ہیں یہ کہہ رہے ہیں فاغفر لنا ذنوبنا، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے اے اللہ ہمیں بچائیے۔ اور اللہ قرآن کریم میں یہ بتا رہے ہیں کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہیں کہ اللہ اکبر۔ اور اللہ کی بخشش کی وسعت کا ذرا اندازہ کیجئے انیک صاحب۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، باوجود اس کے کہ تم گناہگار ہو، باوجود اس کے کہ نافرمانیوں میں بہت آگے بڑھ چکے ہو، لیکن ہو تو میرے ہی بندے، اس لیے یا عبادی کہہ کر خطاب فرمائیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پر تم نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر رہا ہے، سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ لا یغفر کے بعد الذنوب پر الف لام ہے اور ذنوب جمع ہے اور استغراق کا الف لام ہے اور جمیعاً کی تاکید ہے اور جملہ استمرار کا ہے جس میں کنٹینیوٹی ہے۔ مسلسل اللہ تعالی معاف کرے گا تمہارے گناہوں کو، بشرطے کہ اعتراف کر کے اپنے گناہوں کا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے بن جاؤ۔ اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جی جی جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں صرف ایک سوال آپ سے، وہ جو ایمان کے تعلق سے آپ نے بات فرمائی، اور کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ ایمان اور عمل صالح دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس کے باوجود استغفار توبہ وہ ساتھ ساتھ۔ استغفار تو ایک شکر گزاری کی بھی ایک شکل ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ایمان سے میرا دل منور ہو گیا، یہ روشنی مجھے حاصل ہو گئی، تو یہ روشنی مجھ پہ کوئی ذمہ داری بھی عائد کر رہی ہے؟ بے شک بے شک، کیوں نہیں؟ یعنی سب ایمان کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ہاں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ صرف اتنا کہہ لینا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ جو علامہ اقبال مرحوم کہتے ہیں نا کہ چمے گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، اللہ اکبر، جب میں خود کو مسلمان کہتا ہوں تو میں لرز کر رہ جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ جب میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے اب میری مرضی نہیں چلے گی، ہر کام میں میرے اللہ کی مرضی چلے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کے اور رسول ڈاکٹر صاحب آپ کی معاف کیجئے، آپ کی بات کٹ رہی ہے، جب قرآن کریم یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ کہہ رہا ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اہل ایمان سے کیوں قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پہ اور رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل بالکل، جو اعراب نے کہا تھا نا کہ قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا تھا کہ ہم ایمان لائے، آپ ان سے کہہ دیجئے قل لم تؤمنوا، ابھی تک ایمان تم نہیں لائے، اس لیے کہ تم اندر سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تمہارے مفادات جب سامنے آتے ہیں، تمہاری مالی تجارت میں جب کہیں تمہارا مفاد سامنے آتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے چھوڑ دیتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کو ایک طرف رکھ دیتے ہو، اور جب تمہیں فائدہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے تو ایمان والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہو اور خود کو ان میں شمار کر لیتے ہو۔ یہ ہے دراصل نفاق جس کی یہاں نفی ہو رہی ہے۔ تو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جب تک
آدمی اپنے عمل اور اپنے کردار سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کو ظاہر نہیں کر رہا اور اختیار نہیں کر رہا، وہ اپنے ایمان کے دعوے میں بہت کمزور ہے، بہت اس کو اپنے اس دعوے میں اپنے آپ کو کھڑا ثابت کرنا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ جو 4 خوبیاں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، ان کو اختیار کرنا ہے۔ لیکن میں پھر یہ عرض کروں کہ ایمان یقیناً کسی نہ کسی درجے میں صاحب ایمان کے لیے فائدہ مند ہوگا، لیکن اس کا جو نور ہے وہ مدھم پڑ جاتا ہے۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر سیاہی آ جاتی ہے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اس سیاہی کو، گناہوں کی سیاہی کو، گناہوں کے میل کو ہم صاف کرتے رہیں گے توبہ کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے اور اچھے اعمال بجا لا کر، تو پھر ایمان کا جو نور ہے وہ دمکتا رہے گا۔ اور یہی وہ نور ہے جس کو قرآن نے کہا ہے کہ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، جب جنت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے تو ان کے نور کی جو روشنی ہے وہ ان کے آگے بھی ہوگی اور دائیں بھی ہوگی، اور بشارتیں اور خوشخبریاں فرشتے ان کو سنا رہے ہوں گے انیک صاحب۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار، بلکہ حدیث قدسی سنا دوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے میرے بندے، آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے، اس خلا کے برابر گناہوں سے بھر کر گٹھڑی تو لے آئے، اتنے تیرے گناہ ہوں کہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے یہ خلا گناہوں سے بھر جائے، پھر میرے پاس آ جائے اور ندامت کے 2 آنسو بہا کر مجھ سے اتنا کہہ دے کہ پروردگار، جو مجھ سے ہو گئی ہے، غلطی ہوئی ہے، میں اعتراف کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، تو مجھے معاف فرما دے۔ تو حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، میں معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اس لیے دوسری بات انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کی کہ اے پروردگار، تو نستغفروا ربکم، انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو تعلیم دے رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، اور خود محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات بار بار کہہ رہے ہیں، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ سے معافی مانگنے والے بن جاؤ، اللہ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے، جن کے حقوق غصب کیے ہیں ان کے حوالے کر کے، یا ان سے معاف کرا کے، یا اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کے ورثہ معلوم نہیں ہیں تو ان کے حق میں صدقہ و خیرات کر کے، یا ان کے لیے بخشش کی دعائیں کر کے، اگر ایسا کرو گے تو پھر یقیناً وہ گناہ جو تمہارے کھاتے میں ہیں اللہ اپنے کرم سے انہیں توبہ کی صورت میں قبول فرما کر معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد علی سب 5 صفات ہیں جو یہاں اللہ تعالیٰ ان کی بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی صفت جو ہے الصابرین، اللہ اکبر، وہ صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، صبر کا عمومی معنی تو یہی ہے کہ مشکل حالات میں عقل کے تقاضوں پر قائم رہنا اور کسی موقف پر ثابت قدم رہنا اور ڈٹے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ وہ جو کہا گیا نا کہ اللہ کی فرما برداری کے کاموں پر ڈٹے رہنا، یہ بھی صبر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے رکے رہنا، یہ بھی صبر ہے، یقینی بات ہے صبر ہے۔ اور یہ وہ صبر ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ یہ قرآن کریم میں چند مقامات ہیں، چند لوگ ہیں جن کو اتنی بڑی خوشخبری سنائی گئی ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر پورا پورا دیا جائے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں، وَلَمَنْ صَبَرَ
وغفر ان ذلک لمن عزم الامور، جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا یہ بہت بڑا کام ہے۔ ومن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کر دیا، اپنی تکلیف پر صبر کر لیا، تو اس کا اجر اللہ فرماتے ہیں میرے ذمے ہو جاتا ہے۔ سبحان اور اللہ۔ وہ اجر کیسا ہے؟ بے حساب اجر۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد، کہ لوگوں ایمان میں صبر کی وہی پوزیشن ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ جب سر جسم پر موجود ہے تو اعضاء کٹ بھی جائیں تو ان کا کوئی نہ کوئی علاج ہو جاتا ہے، لیکن اگر گردن کٹ جائے اور سر ہٹ جائے تو پھر تو انسان یقینی بات ہے ہلاک ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ صبر کی ایمان میں یہی پوزیشن ہے بمنزلۃ الرأس من الجسد، جیسا کہ انسانی جسم پر سر کی ہے۔ تو اس لیے پہلی ان کی خوبی یہ ہے کہ مصائب آ رہے ہیں، لوگوں سے اللہ کی شکایت نہیں کر رہے انیق صاحب، بلکہ اپنی شکایت اپنے اللہ سے کر رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ میں بیمار ہوں اور تو بڑا مہربان ہے۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تکلیف میں ہیں، کرب میں ہیں، مشکل میں ہیں، اور صبر و ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اندازہ کیجئے کہ آگ کی طرف بڑھایا جا رہا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرا محافظ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزت و ناموس داؤ پر لگنے کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے، لیکن تعلق مع اللہ اور صبر اور حوصلے کے ساتھ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو صاحبان ایمان کی ایک بڑی خوبی تو یہ ہے کہ وہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صبر، اب اللہ اکبر، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو آپ نے قرآن کریم کی آیت یہاں پر بیان فرمائی، اللہ اکبر، اس کا اجر بے حساب اجر اللہ کی طرف سے ہے۔ دین تو آدھا صبر اور آدھا شکر ہے ڈاکٹر صاحب، اور اگر صبر سے نہ گزرا جائے تو شاید شکر بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ جو دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، جی، اللہ کرے کہ یہ ساری صفات ہم اپنے اندر پیدا کرنے والے بن جائیں۔ آمین۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں، لیکن یہ دوسری صفت بڑی اہم ہے انیق صاحب، الصادقین، وہ سچ بولنے والے ہیں۔ وہ تمام معاملات میں صرف سچ بولنے والے ہی نہیں، بلکہ اپنے تمام معاملات میں سچ کو مضبوطی سے تھامنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی ایک مرحلے میں صرف سچ بولنا کافی نہیں سمجھتے، بلکہ اگر ان پر زد پڑ رہی ہو پھر بھی سچ بولتے ہیں، ان کا نقصان ہو رہا ہو پھر بھی سچ بولتے ہیں، اپنوں کا نقصان ہو رہا ہو پھر بھی سچ بولتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، ولو علی انفسکم، اگرچہ تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو، اب الوالدین والاقربین، والدین اور رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو۔ تو سچ، دیانت، سچ، کاروبار میں سچ، دکانداری میں سچ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی قسم کھا کر اپنا سودا تو، جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا تو بیچ لیتا ہے، لیکن برکت اس سے اٹھ جاتی ہے، برکت ختم کر دیتا ہے۔ تو میں اپنے بچوں کو اگر سچ کی تربیت دینا چاہتا ہوں تو میں خود اگر سچا ہوں گا تو میری اولاد بھی سچ ہوگی، لیکن میں اگر بیل بجنے پر بچوں سے کہوں کہ باہر جا کے بتا دو یا انٹرکام پہ بتا دو کہ ابا جی گھر میں نہیں ہیں، حالانکہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں گھر میں ہوں، تو میں گویا خود جھوٹا ہوں اور جھوٹے ہونے کی تربیت دے رہا ہوں۔ تو سچا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سچ، الصدق ینجی والکذب یہلک، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں سچائی نجات دینے والی ہے
اور جھوٹ ہلاکت اور بربادی کا سامان بننے والا ہے۔ تو ہمیں اپنے معاملات میں سچ کو لانا ہے، کاروبار میں سچ کو لانا ہے، دکانداری میں سچ کو لانا ہے، رویوں میں سچ کو لانا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو میں سچ کو لانا ہے۔ سچ جب ہمارے اندر آ جائے گا انیک صاحب، تو ہماری دنیا بھی بالکل انشاءاللہ سیدھے ٹریک پر چل پڑے گی، اور کل قیامت کے دن میں یہ سچائی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تیسری صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں القانتین، سبحان اللہ، قانتین، اطاعت بجا لانے والے، ہر وقت اس بات کے فکر مند رہنے والے کہ کہیں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، اللہ اکبر، شریعت کے اوامر اور احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والے۔ لوگوں کے سامنے تو میں بڑا قانت دکھائی دے رہا ہوں، لوگوں کے سامنے میں بڑا متقی اور پرہیزگار دکھائی دے رہا ہوں، لیکن جب میں خلوت میں ہوتا ہوں، چوں بخلوت بے روند آکار دیگر میں کند، خلوت میں جب جاتے ہیں تو معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں القانتین، میرے فرما بردار وہ ہیں، خلوت میں ہوں تب، جلوت میں ہوں تب، اجتماع میں ہوں تب، اکیلے ہوں تب، ہر صورت ان کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم کی اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کی کہیں خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے قانت، یکسو ہونے والا، ٹھیک، اپنے مفادات کو، اپنی ضروریات کو، اپنی ترجیحات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تابع لانے والا، اطاعت گزار اور فرما بردار۔ سبحان اللہ۔ چوتھی صفت جو ہے وہ بھی بڑی اہم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ساری صفات اہم ہیں، جی ہاں۔ لیکن چوتھی اور زیادہ اہم، المنفقین، اللہ اکبر، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، جو فرائض، جہاں فرض کی ادائیگی ہے وہاں خرچ کرنے والے، جو امور ان پر واجب ہیں ان واجب امور میں خرچ کرنے والے، جو مستحب میدان ہیں ان میدانوں میں خرچ کرنے والے، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی مخلوق پر خرچ کر رہے ہیں، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات واجبہ کی صورت میں، صدقات نافلہ کی صورت میں۔ اور یہ کون ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ قریب من الناس، انسانوں کی قربت اس کو حاصل ہوتی ہے، قریب من الجنہ، جنت کے قریب ہو رہا ہے، بعید من النار، جہنم سے دور ہو رہا ہے، البخیل، اور بخیل بعید من اللہ، اللہ سے دور، بعید من الناس، انسانوں سے دور، بعید من الجنہ، جنت سے دور، قریب من النار، جہنم کے قریب۔ تو بخیل اور بود زاہد بہروبر، بہشتی نباشت بحکم خبر، شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے کہ بخیل جو ہے وہ بڑا زاہد ہی کیوں نہ ہو لیکن جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ بخل جو ہے یہ خیانت ہے، اللہ اس کو ناپسند۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے اس کو چھپاتے پھرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مذمت کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اور سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن جو فرائض کی ادائیگی میں انہوں نے بخل کیا ہے، واجبات کی ادائیگی میں جو انہوں نے بخل کیا ہے، مالی واجبات کی ادائیگی میں، وہ مال توق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور کیا خوبصورت بات کہی کسی بزرگ نے، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے اس نے دراصل مال کو بڑھانے کا گر سمجھ لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وما انفقتم من اللہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو تم زکوٰۃ دیتے ہو یہ ہیں مال کو ڈبل کرنے والے، دگنا کرنے والے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سبحان اللہ، صدقہ دے کے اللہ سے تجارت کر لو،
بالکل بالکل. آت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل اللہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. ان کے مالوں میں سائل کا حق ہے، محروم کا حق ہے. قرابت داروں کو دو، مسکینوں کو دو، اور ضرورت مند مسافروں کو دو. یہ اللہ تعالیٰ نے صاحبان ایمان کی جو فضیلت ہے وہ منفقین کی صورت میں ایک خوبی بیان فرمائی. شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو سوسائٹی اپنے غریبوں اور محتاجوں کا خیال نہیں رکھتی وہ مٹ جانے کے قابل ہے، وہ مٹ جانے کے قابل ہے. اللہ نے قرآن کریم میں جہاں البر کی ڈیفینیشن بیان فرمائی ہے کہ نیکی ہے کیا، وہاں ایمانیات کے بعد وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ کے بعد وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. اللہ کا دیا ہوا مال کی محبت کے باوجود یا اللہ کی محبت میں قرابت داروں کو خرچ کرو، مسکینوں پر صرف کرو، محتاجوں پر صرف کرو، اور ان لوگوں پر صرف کرو کہ جو کسی وجہ سے قرض میں اس طرح سے جکڑے ہوئے ہیں کہ ان کی گردن دبی ہوئی ہے، ان کی گردن قرض ان کا ادا کر کے یا جیلوں میں بند ہیں اور جرمانہ نہیں دے پا رہے انیق صاحب، ان کا جرمانہ ادا کر کے ان کو آزاد کراؤ. یہ تکافل اجتماعی یا کفالت عامہ پر مبنی معاشرت، اس پر عمل کرنے والے منفقین، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. بہترین چیز جس سے تمہیں بہترین محبت ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ تم نیکی پاؤ. ڈاکٹر صاحب اب یہ جو سب سے یہ صادقین پر آپ نے بات کی، صابرین پہ آپ نے بات کی، قانتین پر آپ نے بات کی، اور یہ جو آپ نے بات کی منفقین پر آپ نے بات فرمائی. مستغفرین بالاسحار. اللہ اکبر اللہ اکبر. ارشاد. یہ وہ لوگ ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. اللہ اکبر. راتوں کو ان کے پہلو بستروں پر کم مسلسل پڑے رہتے ہیں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. اور سحری کا وقت انیق صاحب سناٹے کا وقت ہوتا ہے. میں آپ سے عرض کروں ایک بڑی اہم بات میں ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ دیکھیے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں ہیں. ان کے لیے مؤذن آپ کو بلاتا ہے، وہ اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح اور کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کے لیے. ایک سحری کی نماز ایسی ہے، تہجد کی نماز ایسی ہے جس کی اذان خود اللہ دیتے ہیں، خود اللہ دیتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے، آپ نے بھی انٹرو میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی تجلیات نازل فرماتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے الا من مستغفر فاغفر لہ. ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جس کو میں معاف کر دوں؟ تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں، سمندر کے پانی کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں، آسمان پر دمکتے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں، زمین پر پھیلی ہوئی صحراؤں کے ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوں، لیکن لاؤ میرے پاس، میں سب کو معاف کر دوں گا. الا من مستغفر فاغفر لہ. ہے کوئی استغفار، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا؟ اعلان ہو رہا ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اذان دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے. گویا رحمت دستک دے رہی ہے میرے دروازے پر آ کر اور مجھ سے یہ کہہ رہی ہے کہ مانگو مانگو. الا من مسترزق فارزقہ. کیا کوئی رزق کا طلبگار ہے جس کو میں رزق عطا کروں؟ الا من مبتلا فاعافی. ہے کوئی کسی کرب میں مبتلا، کسی تکلیف میں مبتلا، کسی مشکل میں مبتلا، کسی پریشانی میں مبتلا، کسی بیماری میں مبتلا، میں اسے عافیت عطا فرما دوں، میں اسے عافیت عطا فرما دوں. یہ اعلان من جانب اللہ ہو رہا ہے.
اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے راتوں کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل حل کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے ساتھ بات کرنے والا بن جائے۔ جیسے بچہ ماں سے لپٹ کر اپنی باتیں اس سے منوا لیتا ہے، بلکہ چھوٹا ہوتا ہے تو رو کر، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، رو رو کر اپنی ہر بات منوا لیتا ہے، اسی طرح آگے بڑھ جاؤ اور اللہ کی رحمت کو تھام لو۔ وہ کہتے ہیں ایک بزرگ تھے، گلی میں سے گزر رہے تھے انیق صاحب، انہوں نے دیکھا کہ ایک دروازہ کھلا ہے اور روتا ہوا، زور سے روتا ہوا ایک بچہ اس دروازے سے باہر آیا ہے اور جھٹ سے دروازہ بند ہو گیا ہے۔ وہ بچہ گلی میں چلتا رہا، بزرگ دیکھنے لگے اسے، وہ تھوڑی دیر چلا، گلی کے نکر تک گیا، لیکن جب وہ گلی کی نکر پر پہنچا تو رونا اس نے بند کر دیا اور واپس پلٹا، اور واپس پلٹ کر جو دروازہ بند ہوا تھا اس کی چوکھٹ پر آ گیا اور سر رکھا اور وہیں سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے اس کی والدہ نکلی، اس نے کہا، سینے سے اٹھا کے لگا لیا اور کہا، مجھے یقین تھا میرے بیٹے تم پلٹ کر یہیں آؤ گے، ہم نے پلٹ کر اپنی اللہ کی چوکھٹ پہ جانا ہے، اللہ اکبر، اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہے۔ کیوں ہم اس سنہری موقع سے اپنے آپ کو کیوں غافل کر چکے ہیں؟ راتوں کو جاگ کر اور سحری اور دن میں سو کر، سحری کا وقت جیسے آپ نے کہا کہ جب مانگنے کا وقت آتا ہے تو ہم سو جاتے ہیں، تو والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے والے بن جائیں، چونکہ باقی نمازوں میں اذان بندہ دے رہا ہے، یہاں اذان اور اطلاع خود اللہ دے رہا ہے۔ باقی نمازوں میں لوگوں کو بلایا جا رہا ہے ایک مؤذن کے ذریعے، اور یہاں مؤذن کے فاصلے ہٹا دیے گئے ہیں اور خود اللہ اپنے بندوں کو اعلان کر کے اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ سحری کی اذان ہوتی ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوتی، لیکن جو اعلان من جانب اللہ ہے وہ بڑی اذان ہے اور وہ بڑی اطلاع ہے اور وہ بڑا متوجہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان لوگوں کو جن کو پسند کرتا ہے توفیق بخشتا ہے، اور وہ سحری کے وقت اٹھ کر راز و نیاز کرتے ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ بچا ہوا ہے یہ انہی کی آہوزاری کی وجہ سے بچا ہوا ہے، اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور یہ سرگوشیاں آسمانوں تک جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب یہ آخری سوال، بہت ساری باتیں مزید، لیکن وہ اب یعنی دل پہ ہاتھ رکھنا پڑتا ہے بات کرتے ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب یہ سحر کا وقت ہی اللہ نے کیوں منتخب فرمایا؟ انیق صاحب، سحر کا وقت یقیناً ایسا ہے کہ جس میں ہر طرف سناٹا ہوتا ہے، جی، اور ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو بھی یقیناً باقی دنیا کے اشغال سے اور مصروفیات سے فرصت ہے۔ ٹھیک۔ تو اگر دیکھیں نا، دن میں سربراہ مملکت یہ عذر پیش کر سکتا ہے کہ میں ریاستی امور میں مصروف ہوں، دن میں تاجر یہ عذر پیش کر سکتا ہے کہ میں کاروباری معاملات میں الجھا ہوا ہوں، جی، دن میں معلم یہ عذر پیش کر سکتا ہے کہ میں کلاس لے رہا ہوں، سب لوگ عذر پیش کر سکتے ہیں، لیکن سحری کا وقت ایسا ہے کہ جس وقت کوئی عذر بھی پیش نہیں کیا جا سکتا، ہر آدمی پوری یکسوئی کا، اور جب شور ہو اور الجھاؤ کا زمانہ ہو، اس میں یکسوئی پیدا نہیں ہوتی۔ انیق صاحب، جو سحری کا وقت ہے اس میں ایک خاص کیفیت ہوتی ہے یکسوئی کی، ہر طرف سناٹا ہے، بندے اور اس کے رب کے درمیان مناجات ہو رہی ہیں، سرگوشیاں ہو رہی ہیں۔ اسی لیے والمستغفرین بالاسحار کی فضیلت اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ اور کیا آپ نے ایک بہترین بات، خوبصورت بات فرمائی کہ 5 وقت مؤذن ہمیں بلاتا ہے، اذان کی آواز آتی ہے، یہ تہجد کا وقت اٹھنا، اللہ مؤذن ہے یہاں پر۔ اور ڈاکٹر صاحب دن بھر جو نمازیں پڑھ رہے ہیں ہم، اگر میں نماز پڑھتا ہوں لوگ دیکھتے ہیں، لیکن جب میں رات کو اٹھتا ہوں نیند
اپنی توڑتا ہوں تو ریاکاری کا کوئی پہلو، کوئی رمق تک نہیں آ سکتی۔ بے شک بے شک بے شک، جب تک میں بتاؤں نہیں لوگوں کو جی ہاں، کہ میں تو سحری کے وقت اٹھا تھا، تب تک یقیناً کسی کو ریاکاری سے اور یہ باتیں لوگوں کو بتانے والی کہاں ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ہوتی ہیں۔ بے شک بے شک، بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ توفیق مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا اہم گفتگو ڈاکٹر صاحب نے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سورہ آل عمران آیات 16 اور 17 پہ آج ہم نے ڈاکٹر صاحب سے سیکھا۔ وقت یہاں مکمل ہوا، بہت ساری باتیں یقیناً مزید ہو سکتی ہیں، لیکن بہت اہم بات مغز ان آیات کا وہ سامنے ڈاکٹر صاحب لے آئے۔ کوئز، کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی آخری وحی کہاں نازل ہوئی؟ درست جواب میدان عرفات میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ فرعون کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ فرعون کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ نساء میں یا سورہ اعراف میں یا سورہ فرقان میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت قرآن اندازی کا کراچی میں کوئی مہمان نہیں، تو یہ کام میرے ہاتھوں محمد عمران قریشی صاحب کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں اپنی زبان کو سیدھا اور قابو میں رکھو تاکہ محفوظ رہو۔ اپنی زبان کو سیدھا اور قابو میں رکھو تاکہ محفوظ رہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔